شہید قاسم سلیمانی یا شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخشتے ہیں۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ویہلک ملوقا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعداء اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بید محمد عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم ہے اور پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ چند دن سے ہم سید الشہداء علیہ السلام کا غم منائیں، اور نہ صرف منائیں بلکہ اس پیغام کو جسے امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں کربلا لے کر آئے تھے، اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں اور وہ ذکر کریں کہ جس کا ذکر پروردگار نے کیا ہے۔ ذکر آگے کی طرف بڑھے، اور یقیناً بہرحال پروردگار کی میں بھی شکر گزار ہوں، پروردگار نے توفیق دی آپ کے اس شہر میں، آپ کے اس جگہ میں، اور شرمندہ بھی ہوں کہ بہرحال لوگ کھڑے ہوئے ہیں، گرمی بھی ہے، لیکن یہ عزاداری ایسی ہے کہ یہ گرمی سردی نہیں دیکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک شیطان پریشان ہے کہ صدیاں گزر گئیں، لوگ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھ کنڈے وہ ہر سال کوشش کرتا ہے، پوری کوشش ہوتی ہے اس کی، ایک اس کا ایجنڈا عالمی ہے، ایک اس کا ایجنڈا علاقائی ہے، اور وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیعہ سنی اختلاف کرائے، سنی سنی اختلاف کرائے، شیعہ شیعہ اختلاف کرائے۔ یہ خیر اس کا پیٹرن ہے۔ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے، شیطان کو کیا فائدہ ہے؟ تو شیطان نے اصل میں پہلے دن ہی قسم کھا لی تھی کہ جب اسے پروردگار نے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ پہلی چیز جس نے برباد کیا وہ تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، میں خاک کو سجدہ کروں گا۔ آگ جو ہے وہ کیونکہ پہلے سے تھی، خاک بعد میں بنائی گئی، اب اپنے سامنے یہ دیکھتے تھے
حضرت آدم کو ایک دن میں خلق نہیں ہوئے. یہ جو مٹی ہے جس کو کیا اس کو بہت عرصے رکھا رہا. یہ ملائکہ گزرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے یہ ہے کیا. پھر جب پروردگار نے اپنے قدرت الہی سے، اپنے ہاتھوں سے، اب ہاتھ تو ظاہر ہے اللہ کے نہیں ہے، اب اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا تو جسم بھی نہیں ہے، اللہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. جو کسی جگہ پہ کسی مکان میں سما جائے وہ خدا تھوڑی ہوتا ہے. سب کو جواب دے رہا ہوں، جو سمجھدار ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے. کیونکہ ہماری عادت ہے اپنے مطلب کی بات تو لے لیتے ہیں، دوسری کی چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب کو جواب ہے. یہ خالق کائنات کا نہ کہیں سما سکتا ہے. اب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ اور سننے والے لوگ ہیں، قدیمی عزاداری ہے کو جو کچھ بناتا ہے، جو بھی کوئی بھی شخص. اب آپ کے یہاں ماشاءاللہ چنیوٹ میں فرنیچر مشہور ہے، آپ کا لکڑی سے آپ بناتے ہیں. اب آپ جتنی اچھی بھی فرنیچر بنا لیں، کرسی بنا لیں بہترین ہو، اس میں ہیرے بھی لگا لیں، آپ اس میں ساری چیزیں لگا لیں، لیکن رہے گی کیا؟ آپ کی مخلوق ہی رہے گی. وہ تو جس خالق نے کائنات کو بنایا ہو وہ کائنات میں کیسے سمائے گا؟ محترم امام حسین لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا آئے تھے، اور اگر یہ توحیدی کمزور ہے تو پھر مقصد امام حسین نہیں سمجھ میں آئے گا. یعنی جو خلق کرے کائنات کو، ہر چیز کا خالق ہو، کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہو اور وہ ہو. اب کیسے ہو، کہاں ہو؟ تو بھائی یہ دماغ بھی اسی نے بنایا ہے، اس میں نہیں آئے گا وہ کہاں ہے کیسے ہے. بس جتنا بتایا ہے اتنا لے لو. اول سے ہے آخر تک رہے گا. اب اول کب ہے نہیں پتا، آخر کیا ہے بس ہے. ہمارے حصے میں یہی ہے بس. یہ جو ہمارا حصہ ہے نا، یہ دنیا ہے. تو اسی دنیا کو ہم نے ایسا بنانا ہے کہ ہم بھی اس دنیا سے جب نکلے تو ہم بھی وہاں رہے جہاں موت نہیں آنی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے. کہاں رہو گے؟ ہمیشہ رہو گے. کتنے عرصے نہیں، ہمیشہ رہو گے. اور وہ ہے کیا جہاں ہمیشہ رہو گے؟ اس جگہ کا سردار کون ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے؟ آپ سمجھ میں آیا؟ بس تھوڑی سی، آپ جانتے ہیں ساری باتیں، بس معرفت ہے، بس جتنی حاصل ہو جائے خدا کا شکر کریں. اب سمجھ میں آیا کہ آپ کس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو سید الشباب الاہل الجنہ، یعنی تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. ہمیشہ موت نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، تمام نہیں ہے، نعمتیں دنیا کی نہیں ہیں، ظاہری لذتیں نہیں ہیں. اب جو قرآن نے بتایا ہے وہی انسان اگر سمجھ جائے تو پتہ نہیں کیا ہے وہ، کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ بھی خدا نے ہمارے لیے اصل جنت جو ہے وہ رضوان الہی ہے، اللہ کی رضا ہے. جو اس دنیا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے. تو پریشان نہ ہو، زندگی ایسی ہو رہی ہے، زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں، زندگی میں امتحان ہیں، زندگی میں بیماریاں ہیں، فائنینشلی پرابلم ہے، اولاد یہ مسئلہ. یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، اس تھوڑی سی کے لیے اتنا
غم غصے نہیں ہو. اگر کچھ پریشانی ہونی بھی ہے تو وہاں کے لیے ہو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو گزر جائے گی, یہ تو پلک جھپکتے گزر گئی, پلک جھپکتے گزر جائے گی. آپ کے سامنے بزرگ موجود ہیں, زندگی آپ کے سامنے دیکھی, ان سے پوچھو ایسے ہی گزری, پتہ ہی نہیں چلا, ایسے گزر رہی ہے. اور ویسے بھی آج کل انسان بہت تیزی سے جا رہا ہے قبر کے اندر. حالات ایسے ہو گئے ہیں, آخری زمانہ بڑھتا جائے گا, حادثاتی موتیں بڑھتی چلی جائیں گی, بڑھتی جا رہی ہیں. آخری زمانہ ہے بالکل. آپ بہت تیزی سے لوگوں کو قبروں میں دفنا رہے ہیں, اور ہر روز انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو دفناتا ہے کبھی نہ کبھی. لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی کسی نے ایک دن دفنانا ہے. یہ بھول جاتا ہے آدمی. عزت ہوتا. تو اب جہاں رہنا ہے وہاں کیا لے کے جا رہے ہیں, وہاں کے لیے کیا ہے. اب آپ یہاں سے جائیں اسلام آباد یا کسی اور ملک جائیں, زیارتوں پہ جائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. حج پہ جائیں, عمرے پہ جائیں, جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ پلاننگ کرتے ہیں, سفر کی تیاری کرتے ہیں, سامان کیا ہو, موسم کیسا ہے, کپڑے کیسے رکھنے, کتنے دن رہنا, کھانا پینا کیا ہوگا, رہائش کیا ہوگی, سب پلان کرتے ہیں. کتنے دن؟ ہفتہ 10 دن 12 دن رہتے ہیں, اس سے زیادہ آدمی رہتا نہیں ہے. کتنی پلاننگ کرتا ہے, کتنی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی کتنی تیاری ہے. تو یہ سب اسی کی تیاری ہے. یہ جو ہم آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں, یہ جو ذکر کرتے ہیں, اسی لیے کہا ذکر علیہ عبادہ. اس لیے کہا کہ بھائی جو ذکر کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے. اب مسجد نبوی ہے, اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ رہے ہیں کس کو؟ حضرت علی کے چہرے کو. رسول خدا نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں عبادت کر رہا ہوں. اب ہمارے دور میں پروگرام کر رہا تھا کرسچنس کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ اور دوسرے علماؤں کے ساتھ, تو مولا کی شخصیت پہ تھا, انٹرنیشنل پروگرام تھا. تو اہل سنت کے عالم تھے افریقہ کے عالم, ساؤتھ افریقہ کے. انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا, کہنے کہ یہ حدیث انہوں نے دوسرے خلیفہ سے بھی بتائی. دوسرے خلیفہ جب اپنے پہلے خلیفہ جو تھے وہ اپنے آخری وقت میں جب مریض تھے تو امہات المومنین سے یہ روایت بیان ہوئی. تو وہ بی بی نے فرمائی یہ بیان, اور بابا سے پوچھا. مولا علی ان سے ملنے گئے, جب واپس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بابا آپ اتنے غور سے حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے, آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی. تو خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ عبادت کر رہا ہے. تو میں عبادت کر رہا ہوں. تو میں عبادت کر رہا ہوں. یہ حدیثیں بہرحال سب متفقن اہل سنت کی کتابوں میں سے پڑھا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے. اب انہوں نے بڑی اچھی بات کی عالم دین نے. اب وہ تو اس زمانے میں مولا زندہ تھے ظاہری طور پر, تو لوگ دیکھ لیتے تھے. اب ہم کیا کریں بھائی, وہ تو دیکھ لیتے تھے. وہی اہل سنت کے عالم کا بیان ہے, میں اپنا بیان نہیں دے رہا. انہوں نے کہا کہ میری یہ دوسری حدیث آئی, کیا ذکر علیہ عبادہ, کہ ہم محروم نہ رہیں اس عبادت سے. تو یہ عبادت ہے جانے محترم. لیکن ظاہر ہے عبادت کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے, عبادت کے شرائط ہوتے ہیں, اس شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے. عبادت اپنے لیے پہلے مقدمات رکھتی ہے. نماز واجبات میں سے ہے, بغیر وضو کے پڑھ کے دکھائیں. آپ بولے نہیں میں نے تو مہنگے ترین شربت سے وضو کیا ہے, مہنگا شربت ہے دنیا کا, وضو ہی نہیں ہوگا. بولے میں نے فلانے پانی صاف ہونا چاہیے, حتیٰ پانی صاف ہو, مطہر ہو, آپ کا نہ ہو تو بھی وضو نہیں ہوگا. کسی اور کی ملکیت ہے, وضو نہیں ہوتا. اب آپ کھیتی باڑی کسان ہیں ماشاء اللہ, یہاں پہ جو کام ہے, اب آپ رات کو کسی کا پانی چرا لیں,
ہوتا ہے نا رات کو پانی 3 بجے لگانے کا، تھوڑا پانی اپنا زیادہ کر لیں، 15 منٹ پہلے کھول لیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حرام ہو گیا۔ اب جو گندم اگے گی وہ شکم میں جائے گی، حرام ہوگا، سب حرام۔ 1 منٹ بھی آپ نے کسی کا پانی چوری کیا یا کچھ ایسا سسٹم کیا کہ آپ کا پانی زیادہ آ جائے، بس نسل برباد۔ پھر شکایت مت کیجیے گا، اولاد خراب ہو رہی ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، بیٹی با پردہ ہو رہی ہے، بے پردہ ہو رہی ہے، گھر میں بیماریاں آ گئی ہیں، کیوں؟ حرام لقمہ۔ اسی لیے عبادت کے اصول ہیں، ہر کوئی ذکر یہ کر نہیں سکتا، ہر کوئی ذکر پاک ہونا چاہیے، وجود کو پاک کرے انسان کو۔ اس ذکر کے لیے ظاہر ہے جب یہ زبان ایسا ذکر کرتی ہو تو یہ زبان کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو غلط لفظ نہ پکارے، غیبت نہ کرے، تہمت نہ لگائے، چغلی نہ کرے، پھر یہ زبان پاک ہوگی۔ اب پاک ہوگی، اب آپ ذکر کریں، بسم اللہ، صبح شام ذکر کریں، ذکر قبول ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کریں جانے محترم، یہ جو نظام ہے یہ نظام بڑا کیلکولیٹڈ ہے پروردگار کا۔ یہاں پر لیفٹ رائٹ نہیں ہے، یہاں صرف صراط مستقیم ہے بس۔ اب جس کے پاس جتنی طاقت، جس کے پاس جتنا ہو اتنا وہ صراط پہ آتا ہے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی امام علی کو ایسا مانو ویسے مانو، بہرحال آپ لوگوں کو ماننے دیں، آپ لوگوں کو ماننے دیں۔ بھائی آپ کیوں ٹھیکیدار بن گئے؟ مولا وہاں کھڑے ہوں گے اگر جنت کے دروازے پر، اور اگر کوئی اس وجہ سے پلٹ گیا اور یہ کہہ کر پلٹ گیا کہ مولا ہم تو مجلس میں آنا چاہتے تھے، یہ آپ کے جو چاہنے والے تھے یہ کچھ زیادہ ہی چاہنے والے تھے، یہ ہمیں آنے نہیں دیتے تھے۔ اب کیوں نہیں آنے دیتے تھے؟ ایسی بات کرتے تھے جو ہمارے دل پہ لگتی تھی۔ ایسی بات نہ کرے، سمجھنے کی کوشش کریں جان۔ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا اسلام کو، اسلام ایک ہی ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب۔ ولایت ہر کوئی اپنے ظرف کے حساب سے قبول کرتا ہے۔ جتنا ظرف بڑھتا چلا جائے گا، بوزر کمبر بنتا چلا گیا، بڑھتا گیا۔ شخص کہتا ہے، روایت میں صدر اسلام میں ایک شخص رسول خدا سے اتنی محبت کرتا تھا، صرف رسول کو دیکھتا تھا، بس چلا گیا۔ رسول بھی جانتے تھے کہ یہ صرف دیکھنے آتا ہے، بیٹھے ہوتے تھے، جب پتہ چلتا تھا آیا رسول تھوڑا سا بلند ہو جاتے تھے، دیکھ لیا چلے جاؤ۔ اس کو یہ تھا کہ کبھی میں مسجد میں آؤں، سب سے پہلا میں شخص ہوں جو رسول کے چہرے کو دیکھے۔ لیکن ہے نا محبت رسول سے۔ اب کیوں ہم بچپن سے سنتے ناتے کہ مدینہ کی گلیوں میں انسان گم ہو جانے کو دل چاہتا ہے۔ ظاہر ہے رسول سے محبت جب تک نہیں ہوگی، جب تک ہم مولا کی معرفت نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اچھا ہم گھبرا جاتی ہے پبلک نا، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ہمارے اہل سنت بھائی رسول کا ذکر کریں گے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، ہم جتنا ذکر کرتے ہیں یہ سب وہی ہے جو رسول نے فرمایا ہے۔ اب وہ شخص ایک دن صبح فجر میں صبح سب سے پہلے میں پہنچوں، اب صبح اس نے دیکھا کہ قدموں کے نشان بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، ایک ہی کوئی ہے۔ اب پہنچا، اب کیا دیکھا اس نے مسجد میں؟ دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے تھوڑے سے غصے میں بولا کہ رسول ہیں اور حضرت سلمان ہیں۔ کہا سلمان تم ساری رات مسجد میں تھے یا آسمان سے اترے ہو؟ کہا مجھے قدموں کے نشان نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت سلمان کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنے قدموں کو
رسول کے قدموں میں ضم کر دیا ہے۔ سلمانو منا اہل بیت، وہ ویسے نہیں ہے، جتنا ظرف ہوگا اتنا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے ظرف بڑے تھے وہی کربلا ہے، ہر کوئی نہیں آیا، اور ایسے آئے آج تک دنیا پریشان ہے کہ یہ کون تھے جو 61 ہجری میں آئے تھے۔ ان کے لیے کروڑوں دنیا گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے، ان کے لیے ایک حسین 61 ہجری میں آیا کربلا، اور وہیں پہ کروڑوں لوگ آج پوری دنیا میں محرم الحرام میں سفر کے اندر پوری دنیا آپ اٹھا لیں، صرف پاکستان نہیں، پاکستان کے صوبے نہیں، چھوٹے چھوٹے حادثوں سے گھبرائے نہیں کریں یار، یہ کچھ نہیں ہو سکا۔ ان کو دنیا کی ملکوتیت نہیں روک پائی عزاداری کو آج تک، آپ روکیں گے؟ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہونے والا۔ پریشان ہو گئی پبلک، طالبان نے شیعوں کو قبول کر لیا، وہ بھائی کیا ہو گیا؟ قبول نہیں کرتے، انہیں نہیں پتہ ہے زندہ رہنے کا طریقہ ولایت ہی ہے۔ بہتر ہے قبول کر لو، ایک 61 ہجری میں آیا تھا، اتنا دنیا میں شور ہے، وہ جو آخری آئے گا نا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے وقت معلوم تک شیطان کو فرصت ہے، وہ وقت معلوم کیا ہے؟ ظہور ہے۔ مان جاؤ محبت کے ساتھ، وہ زبردستی نہیں، سب اسلام محبت کا دین ہے، امنیت کا دین ہے۔ اسلام کے اندر تو کوئی غیر مسلم بھی آئے تو اسلام اسے پناہ دیتا ہے۔ اپنا دین مت لے کر آئیں سڑکوں پہ، گلیوں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، اپنا دین نہ لائیں، وہی دین لائیں جو مدینہ میں اترا تھا، اسی گھر سے دین لے جس گھر کے باہر رسول خدا اپنی زندگی کے آخری 6 مہینے تک یہ سلام کرتے رہے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ کا۔ یہ وہی گھر ہے کہ جہاں پر معدن الرسالہ ہے، یہی گھر ہے جہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہے۔ تو دین انہی سے لے عزیزان محترم، دین اپنی مرضی کا نہ لے کر آئے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دور کرے، آنے والا ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب کتابوں کے اندر ایک ہی ہے۔ آپ سیاستہ اٹھا لیں، آپ انجیل اٹھا لیں، آپ توریت اٹھا لیں، آپ بدھزم کی کتابیں اٹھا لیں، زرتشت کی کتابیں اٹھا لیں، آنے والا ایک ہے، ایک ہے، نام الگ الگ ہے، کہیں کوئی اور نام ہے، کہیں موعود ہے، کہیں جو ہے وہ ماشا ہے، کہیں کچھ اور ہے، مگر مسلمانوں کے متفق علیہ کون ہے؟ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ صلی اللہ محمد، اس کی تیاری کرے عزیزان محترم، اپنے آپ کو ٹکڑوں میں نہ بانٹے، اس کی تیاری کرے، وہ پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے کہ میرے جانے والے کب صحیح ہوں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے اندر مشکلات ہیں، ہم ذاتی طور پر گرفتار ہیں، انسان خود جانتا ہے کہ وہ کتنا گھرا ہوا ہے، اگر انسان اپنے باطن پر نگاہ ڈالے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ ایک طالب علم کہتا ہے، اس کے ایک استاد تھے آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب روزگاران میں یہ واقعہ بیان کیا، ایک جوان طالب علم ہے، اس کا ایک استاد ہے جو کہ اندر کی اصل حالت کو دیکھ لیتا ہے، جو انسان کی اصل اندر کیفیت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ظاہر ہے
آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، خوشبو لگائے ہوئے ہوں، یہ ظاہر ہے. ایک اندر ہے، اندر کتنا خوشبودار ہے اسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسے وہ ولی خدا ہی دیکھ سکتے ہیں جن کی اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، وہ دیکھ سکتے ہیں. وہ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا، بازار میں اس نے نامحرم لڑکی کو دیکھ لیا. لڑکی پہ نگاہ پڑ گئی اس کی، بس وہ نگاہ پڑنی تھی تو وہ دل کے اندر وہ تصویر محفوظ ہو گئی آگے. اب یہ بعضوں کا جوان کہتے ہیں مطلب ہماری نیت اچھی ہے، ہم تو غلط نیت سے تھوڑی دیکھ رہے ہیں. نیت اچھی ہو کہ بری ہو، اگر تصویر خراب ہے نا تو وہ اندر سیف ہو جاتی ہے اور وہ پھر اذیت کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے. اسی لیے آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. جانے محترم آج کل ویسے ہی موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا، ہر چیز گناہ سستا ہو گیا ہے، گناہ کرنا سستا ہو گیا ہے. آپ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، اکیلے بیٹھے ہوئے، مگر علم یعلم بأن اللہ یرا، مگر کیا خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ خدا تو دیکھ رہا ہے. اس نے بھی ایسے دیکھا، لڑکی کی تصویر دل میں بیٹھ گئی. اب یہ اپنے استاد کے پاس گیا، استاد کی خدمت میں پہنچا. استاد کو کہا کہ میرے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ استاد نے بولا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا. کہا کیوں؟ کہا جب تک وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے. وہ لڑکی ساتھ کہاں ہے؟ اندر ذہن میں. اتنا شرمندہ ہوا، کہا میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں رویا، گڑ گڑایا، پروردگار سے معافی مانگی، توبہ کی، اور پھر میں نے حضرت سیدہ کو واسطہ دیا، بی بی میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے بچائیں. بیوی نے کرم کیا، اس تصویر کو اس کے اندر سے باہر نکال دیا. پھر یہ اپنے استاد کے پاس گیا تو استاد نے بولا ہاں اب تم اندر سے صاف ہو گئے. ایک گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. ایک گناہ، آپ نے اتنی محنت کی ہو تعلقات بنانے میں، سنوارنے میں، ایک جملہ آپ کا آپ کے سگے رشتے توڑ دیتا ہے. غصے، غضب، انسان منہ سے جب نکل جائے تو تیر کی طرح واپس نہیں آتا، زخم دے دیتا ہے. غضب کی حالت میں انسان پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا ہے. انسان آسرا نہیں کرتا کہ بول کیا رہا ہے، اور اوپر والا ایک لفظ ریکارڈ کر رہا ہے. اس کی مشینری بہت اسٹرانگ ہے، وہ ہمارے موبائل کی طرح نہیں ہے ڈیٹا جگہ بھر گئی. ادھر ہارڈ ڈسک بہت بڑی ہے، سیف ہو رہا ہے. ایک جملہ سیف ہو رہا ہے. ایک شخص کہ جو مر گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، یعنی اس کی کتاب چھپی ہے 3 منٹ قیامت کے، اردو میں بھی پرنٹ ہو گئی ہے. 100 صفحے کی 99 صفحے کی کتاب ہے، PDF بھی پڑھی ہوئی ہوگی، آپ کو مل جائے گی انٹرنیٹ پہ. اس کو ایک موت آئی کچھ دیر کے لیے، یعنی جب اس کو آپریشن ہو رہا تھا تو وہ مر گیا. وہ دنیا میں 3 منٹ تھے جب ڈاکٹر فیصلہ کر رہے تھے کریں کیا، لیکن اس 3 منٹ میں اس نے عالم برزخ کا سفر کیا. اس کا روز حساب کتاب اس نے دیکھا. ایک جگہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں بری بات نہیں کہہ رہا تھا کسی کو غلط لفظوں سے، برابر والا کہہ رہا تھا، میرے کانوں میں آئے، میں سن رہا تھا، اس سننے کا مجھے برزخ میں حساب دینا پڑ گیا. سننے کا، میں تو نہیں کہہ رہا، تم برابر میں کھڑے کرو کیوں نہیں، روکا کیوں تم نے اس کو؟ اتنا معاملہ دقیق ہے. شہید دستغیب اپنی کتاب میں ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا عالم برزخ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے ہم نے مر کے کہاں جانا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے. قبر کیا ہے؟ عالم برزخ ہے، عالم ملکوت ہے. جو مومن ہے اس کی قبر وادی السلام میں ہے. جو دنیا میں کہیں بھی دفن ہوتا ہے اس کی روح کو نکال کے وادی السلام لے جاتے ہیں، نجف وہاں پر. اور جو ہے وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک اور وادی ہے میرے خیال میں یمن کی طرف وہ وادی ہے، وہاں لے جاتے ہیں. اب جب آدمی مرتا ہے تو ایک عالم کھل جاتا ہے، ایک عالم. تو اس نے اپنے والد سے پوچھا وہاں کیا ہے؟
مرنے کے بعد کیا ہے؟ یہ جو ہم آپ کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں، یہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ توجہ ہے نا بھائی؟ آپ نے اپنے والد والدہ، خدا اگر دنیا چلے گئے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں ان کا سایہ آپ کے اوپر قائم رکھے، آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں والد کے لیے، کہ ان کے ثواب کے لیے بس اب کسی کو لباس دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، ہے نا؟ ایسا کرتے ہیں آپ۔ یہ ان کو کیسے پہنچتا ہے؟ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ بابا آپ کو کیسے پہنچتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں جو عالم ہے یہ دنیا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں مثال سے سمجھا سکتا ہوں۔ کہا کہ ایک آدمی گرم کمرے میں ہو، شدید گرم، دھواں نکل رہا ہو، شدید دھواں، سانس لینا مشکل ہو رہی ہو، ایسے میں کھڑکی کھلے اور اس سے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے۔ کہا تمہارا ہمیں کچھ بھیجنا بالکل ایسے ہی، ایک صلوات پڑھ کر تمام مرحومین کے لیے بھیجنا، یعنی آپ کا صلوات اس ٹائم آپ کے مرحومین کے لیے ایک کھڑکی کھول گئی کہ بھائی چنیوٹ سے بھی لوگوں نے کچھ بھیجوایا ہے۔ یہ حقیقت ہے عزیزان محترم۔ اب انہوں نے پوچھا بابا تو اب یہ تو ہو گئی نیکیاں، اب قبر کا عذاب جو کہتے ہیں، عالم برزخ میں عذاب، یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو بھی تمہیں سمجھا نہیں سکتا، میں تمہیں مثال دیتا ہوں۔ کہا چاروں طرف پہاڑ ہوں، پہاڑ، اور خوفناک بھیڑیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہوں، اور تمہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملے، یہ برزخ کا عذاب ہے۔ سخت ہے عزیزان محترم۔ ائمہ علیہ السلام کی روایات ہے، کہا کہ عالم برزخ کو خود تم دیکھو، ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو اب ہم جو کر رہے ہیں قبر میں ڈائریکٹ جا رہا ہے۔ قبر یا عالم برزخ ایسے نہیں کہ جائیں گے، نہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے عالم برزخ بن رہا ہے۔ ہر روز آپ جو کام کرتے ہیں عالم برزخ بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ اچھا کام کریں گے جنت کے باغوں میں باغ ہوگا، غلط کریں گے جہنم کی کھڑکی ہوگی جو قبر میں کھلے گی، اور فرار نہیں ہے وہاں سے۔ ہاں، یہاں بیمار ہو آدمی ہاسپٹل چلا جاتا ہے، یہاں بیمار ہو آدمی کہیں پہنچ جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے اگر تو اولاد اچھی ہے تو بھائی کچھ کرے گی، اگر اولاد اچھی نہیں تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرو، ذمہ داری ہے، یہ نعمت ہے۔ آج کل دنیا ماڈرن ہو گئی ہے، آج کل اولاد بھی ایسی ہو گئی ہے، ماں باپ کی سنتی نہیں ہے۔ دیکھیے اسلامی قدریں محفوظ رکھے۔ معاشرہ آج ویسٹرن ہوتا جا رہا ہے، چاہے گاؤں ہو چاہے کوئی بھی ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج یہ مصیبت موبائل، جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ اب باپ کو نہیں پتا کہ بیٹی کیا کر رہی ہے موبائل کے ساتھ، چاہے گاؤں ہو، اس میں تعارف کی بات نہیں ہے، گاؤں دیہات میں زیادہ معاملہ خراب ہے، زیادہ معاملہ خراب ہے۔ رات کے پیکج، فری پیکیجز، کون بات کرتا ہے رات کو؟ آپ کیا جو ہے وہ کھادے یا کھالے منگوائیں گے رات کو فون پہ؟ کون بات کرتا ہے رات کو؟ جوان طبقہ برباد ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹوں بچوں جوانوں میں پہنچے، اپنے آپ کو اگر اپنی اولاد کے قریب نہیں کیا، یہ معصوم کی روایت ہے۔ مرجئے جو اس زمانے میں خراب عقیدہ رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں اگر تم اپنی اولاد تک نہیں پہنچے مرجئے پہنچ جائیں گے۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کو خیال نہیں کریں گے تو یہ دنیا کا میڈیا، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ انسٹاگرام، یہ نیٹ فلکس، یہ ڈزنی، یہ سب آپ کے گھروں میں گھس چکا ہے، برباد کر رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کر، اس حالت میں امام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور یہ دشمن کا ایجنڈا یہی ہے کہ آپ کو امام سے پہنچنے سے دور رکھے۔ ان کو کوئی فرق نہیں ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، پاکستانی ہو، امریکن ہو، افریقن ہو، انہیں کوئی فرق نہیں ہو۔ انہوں نے ہر ملک کے لیے اپنا ایجنڈا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے
مسلمان اور پھر پاکستانی بن کے دکھائیں تاکہ اپنے ملک کو بھی آگے لے کے جائیں اور وقت امام کی خدمت میں پیش کر سکے۔ ایک جوان کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ انسان جوانی کی قدر کرے۔ آیت اللہ شمس الدین ایک اور عالم دین آیت اللہ تبریزی سے غالباً بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ رینوویشن ہو رہی تھی، گھر میں کام دیوار وار صحیح کرنی تھی، کچھ رنگ کرنا تھا، کچھ مزدور تھے گھر میں جو کام کر رہے تھے، ان میں ایک جوان تھا، اس کو میں دیکھتا تھا، اس کی کیفیت بڑی الگ ہے، حالت بڑی، جب وقفہ ہوتا ہے لوگ کھانے تو بھاگتے، یہ جوان پہلے نماز پڑھتا تھا پھر کھانا کھاتا تھا، تو میں سوچتا اس سے کوئی بات کروں لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن سیڑھی کی ضرورت تھی، سیڑھی چاہیے تھی بڑی سی، تو کرایہ پہ منگوائی سیڑھی، کام کیا، اس کو میں نے بولا کہ واپس دے کر آؤ۔ یہ سیڑھی واپس دینے گیا تو تھوڑی دیر لگی اسے آنے میں، معمول سے زیادہ، تو مجھے بہانہ مل گیا کہ میں اس سے بات کروں۔ تو میں نے بولا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں لگی سیڑھی تم جو لے کر آئے دے کر آئے؟ کہا کہ سیڑھی کافی لمبی تھی اور گلی کی دیواریں گلی چھوٹی تھی، جیسے آپ کی پتلی پتلی گلیاں ہیں، تو اب سیڑھی اگر میں آرام سے نہیں لے کے جاتا تو کسی کی دیوار پہ لگتا، حق الناس تھا، لوگوں کا حق ہے دیوار، میں کہاں سے اس کو پورا کرتا، تو میں آرام سے جا رہا تھا۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ عام جوان فوراً پوچھا انہوں نے، تمہاری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو جوان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 1 گھنٹہ پہلے آپ کے شہر میں ہی تھے امام، یعنی اس مقام پہ مزدور ہے۔ فوراً آیت اللہ کہتے ہیں میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنے آپ تک پہنچ جائیں، اپنے آپ تک پہنچ جائیں۔ کیسے پہنچیں اپنے آپ تک؟ کیا کریں؟ جب انسان مریض ہوتا ہے تو کون پہنچتا ہے؟ ڈاکٹر، نرس، میڈ، مریض ہے نا، کچھ تو کوئی کر نہیں سکتا، یہ نہیں پہنچے بندہ مر جاتا ہے۔ ہم اندر سے مریض ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں آئے گا، یہ تو خوش قسمت ہے جس کو کوئی مرشد مل جائے، جس کو کوئی مرشد۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے اگر تمہاری زندگی کے 40 سال مرشد ڈھونڈنے میں بھی لگ جائے نا تو بھی تم نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ مرشد ایسا ہو، مرشد کہ جو اندر سے واقف ہو، اندر کو جانتا ہو۔ عزیزان محترم، وہ بات مجھے ہمیں بھی پتہ ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے استادوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم کہاں سے ڈھونڈیں ان استادوں کو؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، آدمی کی نیت سچی ہو تو ایک پہلے بزرگ کہتے تھے نا، نیت سچی ہو تو مرشد دروازے پہ آ جاتا ہے، مرشد دروازے پہ آ جاتا ہے۔ خدا کا نظام ہے، اگر انسان خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تو خدا اس کی تربیت کا انتظام کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی۔ لیکن آپ چاہیں، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بہت بڑے مفسر قرآن جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، جو ابھی تک سب سے بڑی تفسیر پائی جاتی ہے، بیت اللہ جوادی حفظ اللہ لکھ رہے ہیں کہ جو بھی یقیناً وہ خود ان کے شاگرد ہیں، اس سے بہتر تفسیر شیعوں کے پاس زمانے میں موجود نہیں تھی۔ اتنی بڑی تفسیر ہے، قرآن سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے، وہ قرآن کی آیتوں سے ہی قرآن کی آیتیں جواب دے رہی ہیں۔ وہ جب نجف پہنچے مولا کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے تو انہوں نے بھی گنبد دیکھا مولا کا، کہا کہ میں آ گیا ہوں، مجھے پڑھائے گا کون؟ ابھی گھر پہنچے ہی تھے یا رستے میں آیت اللہ قاضی طباطبائی مل گئے، کہا ہم ہیں نا پڑھانے کے لیے، لیکن مانگنا در سے ہی پڑتا ہے، باب علم سے مانگیں گے تو علم ملے گا، اور سارا علم وہیں سے ہے، سارا علم، یہ نہ سمجھے کیمسٹری، فزکس، میتھس یہ کہیں اور سے،
سارا کیمسٹری کیا ہے؟ مالیکیولز ہیں، یہ میٹر ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. فزکس کیا ہے؟ ڈائمینشنز ہیں. سارے علم لگا لیں. فلانا علم کیا ہے؟ سب علم اس کی مخلوقات کا ہے. تو جس کے ہاتھ میں کائنات ہو، نہیں سمجھے آپ بھائی. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. امام سے پوچھا کہ مولا آپ سے جو پوچھیں یا بس آپ پوچھیں، آپ سب بتا دیتے ہیں. یعنی امام کیا ہے؟ امام یعنی کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے احاطے میں ہے. ہر چیز ہمارے احاطے میں. کیسے آپ کے احاطے میں؟ پھر کائنات آپ کہتے ہیں ہمارے احاطے میں کیسے؟ کہا کہ سامنے برتن رکھا ہو، اس برتن میں کھانا ہو تو کیا کرو گے؟ جہاں سے تمہارا دل چاہے کھا سکتے ہو نا. کیوں؟ تمہاری دسترس میں ہے، تمہارے سامنے ہے. کہا پوری کائنات ہمارے سامنے ایسے ہی ہے. تو یہ امام کو سمجھے. کائنات کا امام. امام فرقوں کا نہیں ہے. امام جو ہے وہ کسی مسلک کا نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ سید الشہداء کی یاد عیسائی بھی مناتا ہے، ہندو بھی مناتا ہے، مسلمان تو مناتے ہی ہیں. کیوں؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ کیوں یہ ایسا نام پوری دنیا میں ہے؟ کیوں کرسچن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے امام حسین علیہ السلام تو ہم پوری دنیا کو مسیح کر چکے ہوتے اس ٹائم. گاندھی نے کیوں کہا اگر میرے پاس 72 ہوتے تو میں پوری دنیا فتح کر چکا ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ پیغام بشریت کی بقا کا ہے، کسی فرقے یا کسی مذہب کا نہیں ہے. یہ ہماری غلطی ہے جو ہم نے اس کو محدود کر دیا، ہم نے اس کو روک لیا. نہیں یہ ہمارا، یہ تمہارا، اس میں یوں اس میں یوں. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں امام کس کو کہتے ہیں. ہم تو امام کو سمجھتے ہیں شاید مطلب بہت ہوا تو کوئی بہت بڑا عالم ہوگا. عالم کہاں سے؟ علماء جو زمانے کے مجتہد عالم ربانی کہ جن کے آگے کائنات کھلی ہوتی تھی. آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا نجف کے نخلستان میں تو 1 گھنٹے کی نماز ہوتی تھی تہجد کی. تو جو دنیا کی چیزیں تھیں وہ مجھ سے منقطع ہو جاتی تھی اور مجھے زمین اور آسمان کے ذکر سنائی دیتے تھے. جو شاگرد ہے کتنے 100 سال بعد کا وہ کائنات کے ذکروں کو سن رہا ہے. نہیں سن رہا. بھائی راوی کہتا ہے مجھے مجبوراً آپ کو سفر کروانا پڑ رہا ہے، وقت بڑا تیزی سے جو ہے وہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں آپ کو پہنچانا ہے. دیکھیں زان محترم، راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں بارش نہیں تھی، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کہتی ہوئی کہ بارش نہیں آ رہی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سیاہ فام غلام اپنے رخسار کو خاک پہ رکھا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں رخساروں کو زمین سے نہیں اٹھاؤں گا. کہا اس کے جملے ختم نہیں ہوئے بارش شروع ہو گئی. تو جملے ختم نہیں، بارش ہوئی. راوی کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، یہ ہے کون؟ کہا میں نے اس کا پیچھا کیا مدینہ میں، وہ کوچہ بنی ہاشم میں گیا اور چھٹے امام کے گھوڑوں کو سنبھالنے والا غلام تھا. جن کے غلام ایسے ہوں وہ خود کیا ہو. اب ہمیں کیا پتا ہے ظاہر محترم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کا جو دل چاہے ان کے لیے بول دے. جو انہوں نے کہا ہے اتنے ہی رہے، اتنے ہی رہے. اوقات انسان کی اتنی ہے کہ اپنی اوقات میں رہ کے بات کرے تو ہی اس کی ویلیو ہوتی ہے. اپنی دائرے سے باہر نکلو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے ویسا مانے، جو دعائیں انہوں نے کہی ہیں وہ دعائیں پڑھیں، جیسے انہوں نے عبادت سکھائی ہے ویسی نمازیں پڑھیں. اپنی طرف سے اپنے آپ کو زیادہ مولائی بنانے کی ضرورت، اتنے ہی مولائی بنے جتنے مولا نے کہا ہے، اتنے ہی مولا بنے.
نہیں میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا. آپ کون ہیں؟ دین ان کے گھر اترا ہے، وہ بتائیں گے کیسے کیا کرنا ہے. اور آپ کچھ بھی کر لیں، میں پھر وہی کہوں گا. آپ اگر سمجھتے کچھ بھی کر لیں تو وہ آنے والا ہے. ہم بھی دیکھیں گے، تم بھی دیکھنا. تو ہم تو منتظر ہیں صبح شام کہتے تو مولا آ جائیے. ہم تو یہی کہتے ہیں مولا آ جائیے. مولا آنکھیں میری اپنی آنکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں. انسان ظاہر ہے صحت انسان کی آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. کب آئیں گے مولا؟ موقع تنہائی میں کبھی رویا ہوں میں امام کے لیے؟ اذان کی احترام میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی صلوات بھیج دو. صلوات بھیج دے محمد والے. ہاں عزیزان محترم، امام کو کتنا یاد کرتا ہوں. یوسف زہرا ہے نا، آخری چراغ ہے. کاش ہم کربلا ہوتے. یا لیتنی کنت معکم، کاش مولا ہم بھی کربلا ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے. آخری یہ کہے گا نا کہ میں ہوں. کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھی بات. یہ روایت میں آپ کو پتہ ہے یہ جملہ کہنا روایت میں ہے 8ویں امام سے کہ جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. یہ ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہیں کربلا ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا کربلا، اور اپنے امام پر اپنی جان کو قربان کرنا تھا. امام بلائیں اور تم نہ آؤ، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ کیسے لوگ تھے یہ. امام نے بلایا اور نہیں آئے. تھوڑے سے لوگ آئے، لیکن جو آئے وہ بھرپور آئے. یعنی متزلزل نہیں تھے، شک نہیں تھا ان کو. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو شخص ہمیں بلا رہا ہے نا، یہ حیات ہے، یہی زندگی ہے. اس کو چھوڑ کر کوئی زندگی نہیں. زندگی یہی ہے، جتنا قریب ہو جاؤ گے اتنے زندہ ہو. اور یہی کیا کربلا والوں نے. دشمن سمجھا کہ میں نے مار دیا ان کو، لیکن کون مرتا ہے ان کی محبت میں؟ تو جو عام آدمی ویسے ہی مر جائے. ان ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے ویسے ہی مر جائے، کسی وجہ سے بیماری سے حادثے سے ویسے ہی شہید ہے وہ تو. اور جو ان پر اپنی جان قربان کر دے وہ کیسا شہید ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ وہاں معاملہ کوئی اور تھا. وہاں شب عاشورہ ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی. وہاں خوف نہیں تھا کہ صبح یہ ہو جائے گا صبح، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ پہلے کون جائے گا، پہل کون کرے گا. یہی معاملہ چلتا رہا. آپ نے سارے دن 10 دن مصائب سنے. 10ویں تک، اور پھر 10ویں کا دن روز عاشورہ سخت ترین دن ہے. مصیبت ایسی ہے. میرا 8واں امام کہتا ہے کہ ہمارے جد کے دنیا سے جانے کے بعد
آسمان سے خون کی بارش آ جائے. بہت بڑی مصیبت ہے یہ، چھوٹی مصیبت نہیں ہے. یہ شخص جو کربلا میں شہید ہو رہا ہے، یہ شخص رسول کا نواسا ہے. رسول خدا نے اپنی زبان کو چوس چوس کر اس کو بڑا کیا ہے. لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، گوشت بھی میرا گوشت ہے، خون میرا خون ہے. جب امام حسین علیہ السلام چلتے ہوئے میں سے کہیں گرنے لگتے تھے تو رسول خدا اپنے خطبے چھوڑ دیتے تھے اور جا کر امام حسین کو پکڑتے. کبھی دنیا نے دیکھا دوش پیغمبر پر سوار، کبھی دنیا نے دیکھا سجدے کی حالت میں کمر پہ سوار. دنیا کو دکھا رہے تھے رسول کہ دیکھو حسین کون ہے. مگر انہوں نے، کیونکہ ان کے شکم حرام سے پر تھے، انہیں ہدایت نہیں ہوئی اور انہوں نے امام کو کربلا میں شہید کر دیا. 12ویں امام زیارت نائیہ میں اپنے جد کو سلام دیتے ہیں. میرا سلام ہو اس رخسار پر جو خاک پہ پڑا. امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان بدنوں پر کہ جن کو گھوڑوں نے پامال کر دیا. سلام. امام کہتے ہیں میرا سلام ہو ان جلتے ہوئے خیموں پر. ہاں زیادہ ہم تو عاشورہ تک بڑی محنت کرتے ہیں ظاہری طور پر، اور خدا ہی قبول کرتا ہے انسان تو، اور آپ بڑی طاقت بھی لگاتے ہیں. عاشورہ اچھا ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ آرام کرتے ہیں. آپ 10 دن تھک گئے، جلوس، ماتم، سبیلے، مجلس، 10 کی رات آپ تھک جاتے ہیں شام غریبہ کے بعد. میرا سلام ہو اس بیوی پر، میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جو صبح سے مصیبتیں دیکھ رہی ہے اور اب مصیبتوں کا آغاز ہو رہا ہے. بڑے یہ مسائل تو اس امام کے ہیں کہ جسے کربلا میں تو بیمار تھے نا کربلا میں. پوچھنے والے پوچھتے تھے میرے مولا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنے سال گزر گئے کربلا کے مولا بس کر دیں. پانی لاتے ہیں تو روتے ہیں آپ، کھانا لائیں تو آپ روتے ہیں، بستر پہ آپ نہیں سوتے، آپ زمین پہ سوتے ہیں. مولا کیوں ایسا؟ مولا کیا بنا؟ میرے سامنے میرے بابا کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا، میں کیسے آرام کروں؟ حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا. حضرت یعقوب جانتے تھے حضرت یوسف زندہ ہے، کھویا تھا. آنکھیں سفید ہو گئی رو کے. یہاں 18 یوسف قربان ہو گئے. شاید ابھی بھی آپ وہاں نہ، ہم نہیں پہنچ سکتے. امام سجاد کے بھائی ہیں نا حضرت علی اکبر، بھائی حضرت علی اصغر بھی بھائی ہیں. کتنا سخت ہے جناب علی اکبر کی مصیبت، اتنی سختی کہ میرا امام یہ کہتا ہے کہ بیٹا خاک ہو آپ کے بعد دنیا ہے نا. سخت، اتنی سخت ہے کہ میرے مولا نے جنازہ نہیں اٹھایا.
جب حضرت علی اکبر جدا ہوئے نا، پھر واپس آئے جنگ لڑ کے، ایک درمیان میں واپس آئے ہیں، حضرت علی اکبر نے کہا بابا اب یہ جو زرے کی گرمی ہے نا، زرے کی لوہا، اور ویسے بھی گرمی ہے اور پیاسے بھی ہیں، کہا بابا اگر پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں۔ مگر حضرت علی اکبر جانتے نہیں تھے کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے، پھر کیوں آئے؟ علماء کہتے ہیں باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی، اللہ خدا آپ کے جوان بیٹے سلامت رکھے، خدا آپ کے جوان بیٹوں کو بھولے ہوں گے۔ جوان بیٹا کو دیکھ کر آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر وہی جوانی ڈھل جائے بس۔ اسی لیے امام حسین نے کہا علی اکبر بس اب جائیے بیٹا، اب نہیں آنا۔ لیکن شاعر نے بھی کتنا اچھا لکھا، مقتل کی عکاسی کی۔ حضرت علی اکبر جب جا رہے تھے تو میرے مولا کہتے ہیں مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، جتنا ہو سکے مڑ کے مجھے دیکھتے رہو۔ اللہ مظلومیت باپ، ہاں آزادارہ ڈاکٹر، بس میں مسائل نہیں پڑھنے، بس میں آپ کو ایک دو جگہ لے کر جانا ہے، باقی آپ سے نماز دعا۔ اب جب حضرت علی اکبر گر گئے، اپنے بابا کو سلام کیا، میرا سلام ہو بابا، میرا مدد کو نہیں پکارا بابا کو، کتنا جوان ہے، مدد کو نہیں پکارا، کہا بابا میرا سلام ہو۔ امام بڑی تیزی سے آئے ہیں، بس مقتل کے جملے اگر محسوس کر سکے، خاک پہ بیٹھ گئے امام سے، سر کو سہانے لیا اپنے، یہاں پر سر کو، مقتل کہتا ہے 3 دفعہ امام نے ایک جملہ کہا، ولدی ولدی، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ یہ آسان نہیں تھا عزاداران محترم۔ حر کا جب بیٹا گرا نا، حضرت حر پہنچے، امام حسین پہلے پہنچے، کیا کہا ان سے؟ حر اسلام میں، شریعت میں جوان بیٹے کے لاشے پر باپ کا آنا مقبول ہے۔ اللہ، میں کہوں گا حر آئیے آئیے مولا کو دیکھیے۔ اس لیے میرے مولا نے کہا اب یہ کتنا سخت ہے حضرت علی اکبر کے مسائل، نیزے کا لگنا سینے پر، تلواروں سے اربن ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہاتھوں کا، یہ کتنا سخت ہے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا جناب علی اکبر، آپ اس لمحے شہید ہو گئے، مگر یہ آپ کا بھائی گلی گلی کوچے کوچے دربار دربار یہ شہید ہوتا رہا ہے، اسے تیر لگتے رہے، اسے نیزے لگتے رہے، کبھی زبان کے تھے، کبھی کوئی کہتا تھا باقی آ گئے، کبھی کوئی کہتا تھا یہ ہو گیا، کبھی کیا کہتا تھا وہ ہو گیا۔ یہی تو وجہ تھی، پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائے کہ سب سے مشکل مرحلہ